گزشتہ دو تین ہفتے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن، قطر کے دارالحکومت دوحہ، افغانستان کے دارالحکومت کابل اور پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں اہم معاملات طے پا رہے تھے۔ اس دوران ہی ساہیوال کا واقعہ بھی پیش آیا جس کا تعلق داعش سے جوڑا گیا۔ واشنگٹن، دوحہ، اسلام آباد اور کابل میں ہونے والے مذاکرات میں بھی داعش کا ذکر بار بار سامنے آیا۔ افغانستان میں جاری 17 سالہ تنازع کے حل کے لیے افغان طالبان اور امریکہ اور کابل حکومت کے درمیان ایک امن معاہدہ ہونے کا امکان گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے تناظر میں جو بات چیت چل رہی ہے اس میں امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ داعش اور القاعدہ جو افغانستان میں ان کے گروپ ہیں ان کو ان مذاکرات میں شامل نہیں کیا جائے گا، اور طالبان سے بھی یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ القاعدہ یا طالبان گروپوں کو سپورٹ نہیں کریں گے اور افغان سرزمین کو ماضی کی طرح دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہیں بننے دیں گے۔ واشنگٹن سے لے کے ساہیوال تک جو واقعات کا ایک تسلسل ہے جس پر داعش کے سائے ہیں۔ آج پاکستان کے سینٹ کی داخلہ کمیٹی میں ساہیوال کے متاثرین کو لایا گیا اور ان پر ہونے والے ظلم کی داستان سنی جا رہی ہے، مگر اس کا مداوع ہو سکے گا یہ ممکن ہے یا نہیں، یہ ہنوز ایک سوال ہے۔ افغانستان میں گزشتہ 17 برس سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی حکام اور طالبان نمائندوں کے مابین جاری مذاکرات کا پہلا دور ختم ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق قطر میں جاری مذاکرات کے اس پہلے دور میں فریقین میں کئی اہم نکات پر اتفاق ہوا ہے۔ مذاکرات کے دوران فریقین یعنی امریکہ اور طالبان کی جانب سے لچک دکھائی گئی ہے۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مستقبل میں ممکنہ امن معاہدے طے پانے کے 18 ماہ کے اندر غیر ملکی فوجیں افغانستان سے نکل جائیں گی۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ افغانستان کے لیے امریکہ کا خصوصی مندوب زلمے خلیل زادہ طالبان کے ساتھ 6 روز تک مذاکرات جاری رکھے رہے، جبکہ اب وہ کابل چلے گئے ہیں جہاں وہ افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کر کے انہیں اب تک ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ امریکہ کے مذاکرات کے دوران زلمے خلیل زادہ نے کابل میں بتایا کہ دونوں فریقین کے وفود نے ابتدائی امن معاہدے کے اصولوں پر اتفاق کیا ہے جس سے 17 سالہ تنازع کو ختم کرنے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ خلیل زادہ افغانستان واپس پہنچ کر دوحہ قطر میں طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی پیش رفت سے افغان حکومت کو اعتماد ملیں گے۔ امریکی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ اس معاہدے میں طالبان کو یہ ضمانت دینی پڑے گی کہ وہ افغان علاقے کو دہشت گردی کے مرکز میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ امریکی فوجوں کی واپسی طالبان کے لیے بہت بڑی رعایت ہے، جبکہ براہ راست افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے طالبان کا تیار ہونا بھی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ یہاں ایک بات واضح کرتے جائیں کہ امریکہ مسلسل طالبان سے یہ کہتا رہا ہے کہ افغانستان میں داعش اور القاعدہ کے موجود گروپوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ تاہم امن معاہدے کے بعد افغانوں میں حوصلہ پایا جاتا ہے، جبکہ طالبان کو ایک سیاسی قوت تسلیم کرنے کے تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ افغان امن معاہدہ ایک تکلیف دہ کہانی کو جنم دے گا۔ یہ تکلیف دہ جو صورتحال ہے یہ افغان خواتین کے لیے ہوگی جو کہ طالبان کی پابندیوں کا پہلے بھی شکار رہی ہیں۔
تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جو امن معاہدہ طے پاتا ہے اس کو داعش اور القاعدہ کی حملوں سے کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت ایک حساس معاملہ ہے کہ اگر افغان طالبان اور اتحادی فوج اور افغان حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جاتا ہے تو اس کی مانیٹرنگ کا میکنزم کیا ہوگا، اور اگر کوئی انتشار پسند گروپ کسی ناخوشگوار واقعہ کے ذریعے اس پروسیس کو تہہ بالا کرنے کی سازش کرے گا تو اس کا